بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا مجھے ایک قاتل کے نام سے جانتی ہے، لیکن کسی کو کیا معلوم کہ قاتل ہمیشہ مجرم نہیں ہوتے، کبھی کبھی قاتل بھی بہت معصوم ہوتے ہیں۔ ویسے تو میں دنیا کی عدالت سے بری ہو چکا ہوں، لیکن ایک ضمیر کی عدالت بھی ہوتی ہے، اور اسی ضمیر کی عدالت میں آج میں اپنی زندگی کی اتنی بڑی سزا کاٹ رہا ہوں کہ لوگ جس کے تصور سے بھی کانپتے ہوں گے۔ معزز سامعین، یہ کہانی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اکثر داستانوں کی طرح میری بھی بربادی کی وجہ بنی ایک لڑکی، لیکن عمومی کہانیوں کے برعکس میری تباہی کسی لڑکی کی وجہ سے نہیں، بلکہ میری وجہ سے اس لڑکی کی زندگی تباہ ہو گئی، اور آج تک میں اپنے ضمیر کی عدالت میں اپنے جرم کی سزا کاٹ رہا ہوں۔ میں ان دنوں میٹرک کے سال اول میں زیر تعلیم تھا، جب میرے ابو کا تبادلہ دوسرے شہر ہو گیا تھا، اور انہوں نے تعلیم میں حرج ہونے کے سبب مجھے اپنے ساتھ لے جانا مناسب نہیں سمجھا، اور میں اپنے میٹرک کے امتحان تک اسی شہر میں رک گیا تھا۔ ابو نے مجھے اپنے ایک دوست کے گھر ٹھہرا دیا تھا جو میرے اسکول میں استاد بھی تھے۔ اسکول میں میرے سینڈ اپ ایگزام ہوئے اور میں نے بہت اچھے پیپر کیے تھے، اور میں اپنے رزلٹ کے بارے میں 100% پر یقین تھا کہ میں اچھے نمبروں میں پاس ہو جاؤں گا۔ ایک روز میرے استاد ہمارے گھر آئے اور مجھے بتایا کہ تمہارے پیپر بہت خراب ہوئے ہیں اور مجھے تم پاس ہوتے نظر نہیں آتے۔ یہ سن کر میں بہت پریشان تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں فیل ہو جاؤں، کیونکہ میرے پیپر بہت اچھے ہوئے تھے۔ انہی دنوں چچا میرے حال دریافت کرنے ابو کے دوست کے گھر تشریف لائے۔ میں نے انہیں اپنے فیل ہونے والی بات بتائی، جسے سن کر وہ بھی سخت پریشان ہوئے، اور انہوں نے مجھے تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے استاد سے بات کروں گا۔ چچا نے استاد صاحب سے بات کی تو انہوں نے تصدیق کی کہ واقعی آپ کا بیٹا فیل ہو رہا تھا۔ اب آپ اتنا کہہ رہے ہیں تو میں کوشش کروں گا جو مجھ سے ہو سکے گا، باقی اس کا کام ہے کہ خوب دل لگا کر محنت کر لے تاکہ بورڈ میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے۔ چچا جان نے واپس آ کر مجھے سمجھایا کہ بیٹا، بغیر محنت آپ پاس نہیں ہو سکتے، اس لیے ابھی تو اسکول امتحان تھے اور میری آپ کے استاد سے بات ہو گئی ہے اور وہ آپ کو پاس کرنے کے لیے کوشش کریں گے، لیکن بورڈ کا مسئلہ الگ ہے۔ اب پڑھائی پر خوب توجہ دو تاکہ آگے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ مجھے نصیحت کر کے وہ رخصت ہو گئے۔ اگلے دن جب میں اسکول گیا تو مجھے اپنے اسکول کے لڑکے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور ان کا رویہ بھی عجیب سا تھا۔ جب کلاس میں پہنچا تو میرے دوست نے مجھے بتایا کہ رات کو کسی نے ہیڈ ماسٹر کا آفس کھول کر رزلٹ کا سارا ریکارڈ غائب کر دیا ہے، اور شک تم پر کیا جا رہا ہے۔ اتنے میں ہیڈ ماسٹر صاحب کا ملازم مجھے بلانے آ گیا۔ میں آفس میں گیا تو ہیڈ ماسٹر صاحب سخت غصے میں تھے۔ مجھے دیکھتے ہی غصے سے گھورتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوئے، تم نے میرے آفس میں چوری کی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے پھر پوچھا، میں آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں، اگر تم نے کچھ کیا ہے تو آرام سے مجھے بتا دو، ورنہ میں تمہیں فیل کر دوں گا۔ میں نے پھر بھی یہی جواب دیا۔ ماسٹر صاحب نہ مانے اور مجھے اسکول سے نکال دیا۔ مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ یہ سب کیا دھرا اسی استاد صاحب کا ہے جنہوں نے مجھے فیل ہونے کا بتایا تھا، اور یہ کہ میں نے ہیڈ ماسٹر صاحب سے کہہ کر تمہیں پاس کروا دیا ہے۔ گھر آ کر میں بہت رویا اور ساری رات سوچوں میں ہی گزر گئی، لیکن اس کہانی کا کوئی سرا میرے ہاتھ نہیں آیا۔ اگلی صبح جب میں اسکول کے لیے تیاری کر رہا تھا تو استاد صاحب نے کہا کہ جب اسکول سے نکال دیے گئے ہو تو پھر جانے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ تمہیں اندر جانے نہیں دیں گے اور دوبارہ نکال دیں گے۔ لگتا ہے ذلیل ہونے کا شوق چڑھا ہوا ہے تمہیں۔ وہ استاد تھے اور دوسرا میں ان کے گھر میں تھا، اس لیے ان سے بحث کرنا فضول تھا۔ میں خاموش ہو گیا، لیکن میرا دل شدت غم سے پھٹنے کو تھا جب میں نے استاد صاحب سے کہا، یہ انصاف نہیں ہے، میرے والد میرے پاس نہیں ہیں اور میں ان سے بہت دور ہوں اور اکیلا ہوں، مجھے تعلیم سے محروم نہ کیا جائے۔ اس پر وہ استاد صاحب بولے، اچھا ایک شرط ہے، اگر تم مان جاؤ تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میرے عمر بھر کے کیریئر کا سوال تھا، لہٰذا میں ان کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار تھا، بس مجھے اسکول سے نہ نکالا جائے اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کا موقع دیا جائے۔ اس پر وہ بولے، تمہارے گھر کے پڑوس میں ایک لڑکی سائمہ رہتی ہے، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، اس کی امی اور میری امی دونوں بہت اچھی دوست تھیں، اور سائمہ کی امی اکثر ہمارے گھر آیا کرتی تھیں،
استاد صاحب بولے کہ اگر میں اس کی دعوت کروں تو کیا وہ لڑکی میرے گھر دعوت پر تم لا سکتے ہو؟ میں جانتا تھا کہ ہمارے یہاں سائمہ کے گھر والوں سے اتنے اچھے تعلق تھے کہ اگر میں سائمہ کو کہیں بھی لے جانے کا کہوں گا تو اس کی امی اجازت دے دیں گی۔ میں نے استاد صاحب سے کہا کہ یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے۔ اس پہ استاد صاحب بولے تو ٹھیک ہے، شام میں سائمہ کی میرے گھر پر دعوت ہے، اسے لے کر آ جانا اور دعوت کے بعد رات کو اس کے گھر چھوڑ آنا۔ میں نے ایسا کرنے کی حامی بھر لی۔ شام میں سائمہ کے گھر گیا اور آنٹی کو بتایا کہ جہاں میں اب رہتا ہوں وہ میرے اسکول ٹیچر بھی ہیں، ان کے گھر دعوت ہے، تو کیا میں سائمہ کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ سائمہ کی امی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، آخر سائمہ تمہاری بہن جیسی ہے، تم اسے ساتھ لے جانا، لیکن دیر نہیں ہونی چاہیے، اسے جلد واپس چھوڑ دینا۔ میں نے حامی بھری اور سائمہ کو اپنے ساتھ لے کر استاد صاحب کے گھر چلا آیا۔ ڈرائنگ روم میں سائمہ کو بٹھایا اور خود استاد صاحب کو بلانے اندر چلا گیا۔ لیکن یہ کیا؟ کھانا وغیرہ سب تیار تھا، لیکن استاد صاحب گھر میں موجود نہیں تھے۔ تھوڑی دیر بعد سائمہ بولی کہ یہ کیسی دعوت ہے کہ میزبان خود گھر پر موجود نہیں ہے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کھانا کھانے کی آفر کی، لیکن اس نے میزبان کی آمد سے پہلے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کچھ دیر مزید انتظار کر کے مجھے کہنے لگی کہ میں اب تھک گئی ہوں، تم مجھے میرے گھر چھوڑا۔ ابھی میں سائمہ کو اس کے گھر چھوڑنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ استاد صاحب ہمارے اسکول کے ہی ایک اور استاد اور 2 اجنبی آدمیوں کو لے کر گھر میں داخل ہوئے۔ میں اور سائمہ حیران اور پریشان تھے کہ یہ کیسی دعوت ہے جس میں کوئی بھی فیملی نہیں ہے، اور میرے ساتھ استاد صاحب نے جھوٹ کیوں بولا؟ صحیح معنوں میں مجھے یہ بات بہت عجیب لگی تھی، لیکن سائمہ کی پریشانی کی وجہ سے میں خاموش رہا۔ استاد صاحب نے مجھے کھانا سرو کرنے کو کہا۔ میں اندر کھانا لینے چلا گیا۔ واپس آیا تو جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا وہ میرے پیروں تلے سے زمین نکالنے کو کافی تھا۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ اندر سے بند تھا، جسے میں بار بار کھٹکھٹا رہا تھا، لیکن اندر موجود اشخاص نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر میں کھڑکی کی طرف بڑھا اور میرا ہاتھ لگنے سے کھڑکی کا پٹ کھل گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر تو میں مرتے مرتے بچا۔ ایک آدمی نے سائمہ کو دبوچا ہوا تھا اور وہ بیچاری اپنا آپ چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ مجھے کھڑکی میں سے جھانکتے ہوئے دیکھا تو چیخ کر بولی، میں نے تو آپ کو اپنا بھائی مانا تھا، کیا بھائی ایسے ہوتے ہیں؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ کس چیز کا بدلہ لیا آپ نے مجھ سے؟ اور کیا یہ سب کرنے کو مجھے یہاں لائے تھے؟ وہ سسک رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ایک غیرت مند خاندان کا چشم و چراغ تھا اور یہ منظر میری غیرت پر حملہ تھا۔ کھانے کی ٹرے میرے ہاتھوں سے گر گئی تھی اور غصے سے میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ 3 آدمی تھے اور میں اکیلا۔ میں نے جو ہاتھ میں آیا ان کو مارنا شروع کر دیا۔ استاد نے مجھے پیچھے سے دبوچ لیا اور مجھے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ میں اس کے ساتھ بھی ہاتھا پائی کرتا رہا۔ دوسرے کمرے سے سائمہ کے رونے اور سسکنے کی آوازیں مسلسل میرے کانوں پر ہتھوڑے بن کر برستی رہیں۔ اسی ہاتھا پائی کے دوران میں نے استاد کی پستول اسے چھین لی اور استاد پر فائر کر دیا۔ گولی استاد کے سر پر لگی اور وہ زمین پر گر گیا۔ میں پستول ہاتھ میں لیے ڈرائنگ روم کی طرف آیا جہاں سائمہ ان بدماشوں کے چنگل میں تھی۔ ایک بدبخت اپنی شیطانی ہوس پوری کر چکا تھا۔ ان ظالموں کو اس معصوم کی حالت پر ترس نہیں آیا تھا۔ وہ تقریباً نیم بے ہوش تھی اور اب اس میں مزاحمت کی ہمت بھی نہیں رہی تھی۔ میں نے ان تینوں بدبختوں پر بھی فائر کر دیا۔ ایک آدمی کے سینے میں ایک گولی لگی، دوسرے کی ٹانگ میں اور ایک کے بازو کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ وہ کمبخت بچ گیا اور وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد مشکل سائمہ کو سہارا دے کر میں اس کے گھر چھوڑ آیا۔ بیٹی کی حالت دیکھ کر سائمہ کی امی کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ میں ان کے سامنے شرمندہ تھا اور دل چاہتا تھا کہ ماں کے ان آنسوؤں پر خود کو قربان کر دوں، مگر میں بے بس تھا، انتہائی بے بس۔ یہ سب کرنے کے بعد میں نے اپنے والد کو اطلاع دی اور سارا واقعہ سنایا۔ وہ فوراً میری طرف روانہ ہو گئے اور اپنے ایک ملنے والے کے ذریعے مجھے اپنے ملک سے نکال کر قطر پہنچا دیا۔ اس واقعہ کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ مجھ پر عدالت میں کوئی جرم ثابت نہیں ہو سکا، مگر ایک عدالت ضمیر کی عدالت بھی ہے، اور اسی عدالت میں خود کو قصوروار سمجھتا ہوں۔ میرے ہاتھوں 2 قتل ہوئے، لیکن اصل قتل تو سائمہ کا ہوا تھا اور وہ زندہ درگور ہو گئی تھی۔ اس معصوم اور بے گناہ کا چہرہ جب میرے آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو شرم سے میرا سر جھک جاتا ہے اور دل
خون کے آنسو روتا ہے۔